ذرا رکیے، ایک سوال ہے جو اگر آپ کے دل میں اتر گیا تو آپ کی زندگی کی دشا بدل سکتی ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں بے چینی ہے، دل میں سکون، رشتوں میں کڑواہٹ ہے، برکت کم ہوتی جا رہی ہے، دعائیں رک سی گئی ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز آپ پر بوجھ بن چکی ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے، نماز چھوڑنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے صرف ایک عبادت چھوڑی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے ان 12 مصیبتوں کی جو نماز چھوڑنے والے انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ مصیبتیں آپ پر تو نہیں آ رہی؟ السلام علیکم دوستو، آج کا یہ بیان ڈرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ جگانے کے لیے ہے، کیونکہ نماز صرف سجدہ نہیں، زندگی کا سہارا ہے۔ دوستو، نماز وہ رشتہ ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑتا ہے۔ جب انسان دل میں 5 بار اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا گھمنڈ ٹوٹتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے اور اس کی زندگی سلیقے میں آ جاتی ہے۔ لیکن جب یہی نماز دھیرے دھیرے چھوٹنے لگتی ہے تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس ڈھلان پر پھسل رہا ہے۔ مصیبت نمبر 1، دل سے سکون کا چھن جانا۔ نماز چھوڑنے والے کی سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل سے سکون اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن چین نہیں ہوتا، رات کو نیند نہیں آتی اور دن میں بے چینی رہتی ہے، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ مصیبت نمبر 2، دعاؤں کا اثر ختم ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والا کہتا ہے، میں دعا تو کرتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں ملتا۔ دوستو، دعا کی کنجی ہی نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنے ہاتھوں سے دعا کی طاقت کم کر دی۔ نمبر 3، زندگی میں برکت کا اٹھ جانا۔ کماؤ لاکھوں لیکن پیسہ ٹکتا نہیں، گھر میں سامان ہے لیکن خوشیاں نہیں۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ برکت نماز سے آتی ہے۔ نمبر 4، گناہوں کا آسان ہو جانا۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ جب نماز چھوٹتی ہے تو شیطان کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے، پھر آنکھیں، پھر زبان، پھر دل، سب گناہ کی عادت میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 5، رشتوں میں کڑواہٹ۔ نماز چھوڑنے والے کے رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ماں باپ سے بحث، شوہر بیوی میں جھگڑے، اولاد کی نافرمانی، کیونکہ جس کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو جائے اس کے رشتے انسانوں سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، چہرے سے نور کا اٹھ جانا۔ نماز پڑھنے والے کے چہرے پر ایک الگ روشنی ہوتی ہے، لیکن جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتا ہے لیکن خود سے خوش نہیں ہوتا۔ نمبر 7، ڈر اور گھبراہٹ کا بڑھ جانا۔ بنا وجہ ڈر، بنا وجہ گھبراہٹ، بھوشیہ کی فکر۔ کیوں؟ کیونکہ جو سجدے میں جاتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ نمبر 8، عبادت سے دل کا اچٹنا۔ نماز چھوڑتے چھوڑتے پھر قرآن بھی بھاری لگنے لگتا ہے، پھر دین کی باتیں چبھنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا نام بھی اجنبی سا لگنے لگتا ہے۔ نمبر 9، نیک لوگوں سے دوری۔ نماز چھوڑنے والا اچھے لوگوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور برے دوستوں کے قریب، کیونکہ شیطان سب سے پہلے محفل بدلتا ہے۔ نمبر 10، موت کی یاد سے ڈر۔ نمازی موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ روز اپنے رب سے ملتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے والا موت کا نام سن کر کانپ جاتا ہے۔ نمبر 11، قبر کی تنگی۔ حدیثوں میں آتا ہے، نماز چھوڑنے والے کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ وہ اندھیرا، وہ تنہائی، سوچئے وہاں نماز ہی کام آئے گی۔ نمبر 12، آخرت میں رسوائی۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا نماز۔ جس کی نماز ٹھیک اس کا سب کچھ ٹھیک، اور جس کی نماز گئی اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ دوستو، اب خود سے پوچھئے، کیا دل بے چین رہتا ہے؟ کیا دعاؤں میں اثر نہیں؟ کیا سکون کھو گیا ہے؟ اگر ہاں تو جواب بہت قریب ہے۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آج آپ سجدے میں لوٹ آئے تو یقین مانیے مصیبتیں ہٹنے لگیں گی، سکون لوٹ آئے گا، دعائیں رنگ لائیں گی۔ آج ہی ارادہ کر لیجئے
چاہے ایک نماز سے شروعات ہو، کیونکہ اللہ کی طرف بڑھا ہوا ہر ایک قدم رب کو بہت پسند ہے۔ اگر یہ بات دل تک پہنچی ہو تو اس پیغام کو آگے پہنچائیے، شاید آپ کی وجہ سے کسی کی نماز واپس لوٹ آئے۔ وقت آزمائش ود اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔